السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، اپنے بھائی سے بات کرو، بتاؤ اسے میرے اور جنت کے بارے میں۔ کبیر نے ایک نظر بھی اس کے خوبصورت چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، جو اس کی بات سن کر پہلے سے اور زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ آج رسپیشن تھا اور کل سے آج تک کبیر نے اس سے صرف یہی بات کہی تھی۔ جب اس نے جنت اور سمر کو اسٹیج پر آتے دیکھا، لیکن عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھی رہی۔ سمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کرتا نہیں پہنے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے آج وہ بلیک سوٹ میں اور جنت بلیک گاؤن میں میچنگ سے کھڑے تھے۔ سمر کسی سے کال پر بات کر رہا تھا اور جنت اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس وہی فون تھا جس پر جنت نے پانی ڈال دیا تھا۔ اس نے جنت کی جانب دیکھا تو جنت نے انجان بنتے ہوئے چہرہ سامنے کر لیا۔ میرا فون واٹر پروف ہے، کوئی اگر اس پر جگ بھر کر پانی بھی ڈال دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ ایسے ہی جنرل نالج، اگر تمہیں کبھی اپنی بڑاس نکالنی ہو تو پھر اور طریقہ آزمانا، اس لیے میں نے پانی نہیں ڈالا تھا۔ اوکے۔ اس کی تنزیہ باتوں پر اس نے صاف جھوٹ بولا اور سامنے دیکھنے لگی۔ تم نے نہیں ڈالا تو پھر کس نے ڈالا ہوگا؟ کہیں اسے خود نہانے کا شوق تو نہیں ہو گیا؟ وہ حیرانی کا ناٹک کرنے لگا۔ کیوں ڈالے گا کوئی؟ ہو سکتا ہے جگ خود گر گیا ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن جگ گرنے کے بعد خود سیدھا بھی ہو گیا، یہ بات تھوڑی عجیب ہے، وہ معصومیت سے بولا اور جنت نے اسے گور کر دیکھا۔ لیکن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آفٹر آل یہ انڈیا ہے، ادھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بڑک کر سب کے سامنے اس کی انسلٹ نہ کر دے، اس لیے جلدی سے بول کر کہنے لگا۔ وہ لوگ گھر آ چکے اور عائشہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی خاموش اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ کبیر نے اس کی خاموشی پر آنکھوں میں جو غصہ ظاہر کیا تھا، اس سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو صاف کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ علیشہ کو اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ علیشہ نے کبیر کو گھر واپس آنے کی بجائے اتنی رات گئے کام کا بہانہ کر کے باہر جاتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ کس حد تک وہ غلطی کر رہا ہے۔ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم رو رہی تھی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے، علیشہ نے کہا۔ تو عائشہ نے سر اٹھا کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں کبیر کی ماں ہوں، وہ کچھ نہ بھی کہے تو سمجھ سکتی ہوں اس کے دل کی بات۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہیں شادی سے پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں تمہارے دل میں یہ رنجش پیدا کی جائے، جبکہ کبیر خود شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد وہ پچھلا سب کچھ بھول کر ایک نئے سرے سے شروعات کرے گا، لیکن آج جب تمہارے چہرے کی اداسی دیکھی تو سمجھ آیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ کبیر بچپن سے جو چیز چاہتا ہے وہ اسے ملتی آئی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے ہم لوگوں نے، شاید اسی لیے وہ اب اتنا محسوس کر رہا ہے کہ اس نے کچھ کھو دیا ہے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بیٹی کی خواہش پوری ہو، لیکن جنت اور سمر کے رشتے کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہیں۔ میرے ابو کی آخری خواہش تھی، وہ میں کیسے اس میں رکاوٹ ڈال دیتی، لیکن بیٹا، دنیا کی ہر شادی محبت کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ اکثر شادیوں کے بعد بھی محبت ہوتی ہے۔
تم یقین رکھو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں تمہارے حصے کا پیار بھی ملے گا اور حق بھی۔ اس کی باتوں سے عائشہ کو ہمت ملی، لیکن ایک ڈر بھی تھا دل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے علاوہ کبھی کسی سے پیار کر ہی نہیں سکتا۔ پیار کسی کی ملکیت نہیں ہے بیٹا جو اس پر مرضی چلے گی۔ کسی کی جنت سے بھی اپنی مرضی سے محبت نہیں کی تھی اس نے۔ وہ تو شروع سے جانتا تھا کہ جنت صرف سمر کی تقدیر میں ہے۔ تم اس کی سوچ کو غلط ثابت کرو بیٹا، اسے مجبور کر دو خود سے محبت کرنے کے لیے۔ یہ تمہارا حق ہے اور حق حاصل کرنا تمہارا فرض ہے۔ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو اپنا ہتھیار بناؤ اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ زیادہ دیر حقیقت سے بھاگ نہیں پائے گا۔ وہ علیشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے کہا، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ امی عائشہ نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ تھوڑا وقت لگے گا لیکن دیکھنا وہ خوبصورت دن ضرور آئے گا۔ جنت اتنی بری طرح تھک گئی تھی کہ روم میں آتے ہی بستر پر گر گئی تھی۔ نہ اس نے کپڑے چینج کرنے کا اسے ہوش رہا، نہ اپنی جولری اتارنے کا۔ سمر کو آج کا سارا دن بھی موقع نہیں ملا تھا اس سے کوئی بات کرنے کا۔ اس نے سوچا کہ اب بات کرے گا، لیکن اب اسے سوتا دیکھ کر اس کا سارا پلان فیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا اوپری کوٹ اتار کر جنت کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے سر سے مانگ ٹکا نکالنے لگا، یہ سوچ کر کہ جنت کو اس سے الجھن ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے کان سے ایئر رنگ نکال کر سائیڈ میں رکھی، اس کی ناک سے نوز رنگ نکال دی اور نوز رنگ کی چین جو اس کے بالوں میں الجھ گئی تھی اسے نکالنے کو اس پر جھکا تھا، لیکن جنت کو اتنے قریب سے دیکھ کر اس کا دھیان چین سے بھٹک کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر ایک گستاخی کرنے کے خیال سے مسکرا رہا تھا اور پھر اپنے خیال پر عمل کرنے کے ارادے سے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ اس کے بال جنت کی پیشانی کو چھو رہے تھے اور شاید اسے نیند میں بھی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے اتنے قریب ہے۔ اس کا کروٹ بدلنے کا ارادہ دیکھتے ہی سمر ایک دم سے پیچھے ہوا، ورنہ جنت کا سر اس کے سر سے ٹکراتا اور اس کے بعد قیامت بھی آ سکتی تھی، زلزلہ بھی آ سکتا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کروٹ لے کر وہ سیدھی ہو گئی تھی اور ہاتھ سر کے اوپر رکھ دیا تھا جس سے اس کا دوپٹہ چہرے کو ڈھک گیا تھا۔ سمر نے اس کے دونوں سائیڈ میں ہاتھ رکھتے ہوئے بنا ٹچ کیے ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا اور دوپٹہ سے واضح نظر آتے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور اگلے چند سیکنڈ میں ہی جنت کو کچھ بھی محسوس ہو اس سے پہلے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سمر نے سوچا اس کے جاگتے جاگتے تو مجھے موقع ملنے والا نہیں ہے، لہذا اس کے سوتے سوتے کی فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب وہ ہونٹوں سے چھاتی تک آ چکا تھا اور کچھ دیر یوں ہی چلتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جنت بھی اب اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو جنت نے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ نیکسٹ قسط میں دیکھیں گے کہ آیا عائشہ جو کبیر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ رشتہ ایسے ہی چلتا رہے، اور کبیر کی مما نے بھی اسے تسلی دی تھی، آیا وہ کبیر کے دل کو جیتنے میں وہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آیا یہ رشتہ کبیر اور عائشہ کا ٹوٹ جائے گا یا اسی طرح جڑا رہے گا؟ کیا ہوگا؟ کبیر عائشہ سے محبت کرے گا بھی یا نہیں کرے گا؟ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کو دل پہ لیے ہی گھومتا رہے گا یا عائشہ کی محبت بھی دل میں پیدا کرے گا؟ یہ آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سمر جنت کے اوپر جھکا اور یہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کا حق بھی تھا نکاح کے بعد، آیا اسی دوران جنت کو جاگ آئی ہوگی یا نہیں؟ اگر جنت کو جاگ آتی ہے یعنی وہ بیدار ہوتی ہے نیند سے، تو جنت کا ری ایکشن کیا ہوگا؟
اگر نہیں آتی تو کبیر اب آگے کیا کرنے والا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے